الله يا الله. على سيدنا مولانا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب القدر والاحترام اکابر ملت امام ذیشان معزز مہمانان عزیز وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی و فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں سبحان اللہ آپ کے یوم وصال اقدس کی مناسبت سے اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں آمین شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے اس گاؤں راجہ پور ضلع لودھرا کے جن احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے اپنی علماء کی زیر قیادت جس عقیدت دینی جذبے اور محبت کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو اس عالم دنیا میں 63 سال کی مبارک زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی دنیا کی عمر مبارک بھی چند دن کم 63 سال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی زندگی مبارک وہ بھی 63 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی پشت کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مبارک مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مجاد میں آپ جب محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ پر یہ چیز واضح ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات، آقا کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان ہیں حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان ہیں حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ تو حضرت مرہ بن کعب یہ مرکزی شخصیت ہے۔ اس حوالے سے حضرت مرہ بن کعب کے ایک بیٹے حضرت کلاب میں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور انہی حضرت مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے جناب زہرہ بن مرہ بن کعب میں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور انہی مرہ بن کعب کے تیسرے بیٹے جناب تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا پیدائشی نام جو ہے عبداللہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ ہیں، اور حضرت عثمان ابو قحافہ ان کے والد جناب عامر ہیں، اور عامر کے والد جناب عمر ہیں، اور جناب عمر کے والد جو ہیں وہ جناب کعب ہیں، اور جناب کعب کے والد جناب سعد ہیں، اور سعد کے والد تیم، اور تیم کے والد وہی حضرت مرہ بن کعب۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ طرح ماشاء 6 پشتوں کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک ایک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ
آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی کوئی تقریباً 21 سال پہلے سے کتابوں کے مطابق محبوب کریم علیہ السلام کی انتہائی پکی دوستی اور رفاقت کے رشتے میں منسلک ہو چکے تھے۔ یعنی حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے 10 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ولادت مقدسہ سے بھی کوئی 11 سال پہلے سے محبوب کریم علیہ السلام کی انتہائی پکی دوستی اور رفاقت میں داخل ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ہماری اردو زبان کا جو محاورہ ہے ہم نوالا ہم پیالہ ہونا، تو وہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں اس دور میں ان 2 ہستیوں پر صادق آتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک کہ آپ سیرت طیبہ اور طبقات صحابہ کرام اور اسماء الرجال کی کتابیں اگر پڑھیں گے تو آپ پر واضح ہوگا اتنی پکی دوستی اور رفاقت تھی محبوب کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہستی کے بارے میں معلومات لینی ہوتی تو دوسری ہستی سے لی جاتی۔ حضرت ابوبکر کا پتہ کرنا ہوتا تو محبوب علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا، اور محبوب علیہ السلام کا پتہ کرنا ہوتا تو حضرت سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وہ دور مبارک بھی باطنی نبوت کا دور مبارک چل رہا تھا۔ حدیث صحیح ہے 5 صحابہ کرام سے مروی جس کا مضمون ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی روح مقدسہ کو اللہ پاک نے ابتدا سے ہی مقام نبوت عملی طور پر عطا فرمایا ہوا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام چونکہ خالق کریم اور تمام مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہے، عالم ارواح میں بھی رہتے ہوئے عالمین پر محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت کا فیضان جاری تھا۔ اور جب حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا دوستی لگانے سے پہلے معلوم کر لیا کرو کہ تم دوستی کس کے ساتھ لگا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا المرء یعرف باصدقائہ واخلائہ، ہر انسان اپنے خلیل اور اپنے صدیق اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں جب آپ نے معلومات لینی ہو تو محبوب علیہ السلام نے جو طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا جائزہ لیا کرو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کیٹاگری کے لوگوں میں، کس کردار اور کن اخلاق کے مالک لوگوں کے درمیان میں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ دوستی اعلان نبوت سے بھی پہلے سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام کی ظاہری نبوت نہیں بلکہ باطنی نبوت کا دور مبارک جاری تھا، تو اس وقت سب سے بڑی دوستی اور رفاقت تھی تو حضرت سیدنا ابوبکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محبوب علیہ السلام کی تو مقدس تعلیم ہے کہ ہر انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جس ہستی کو اپنے اعلان نبوت سے بھی 20-21 سال پہلے اپنی رفاقت کے لیے تجویز فرمائیں گے تو یقیناً وہ ہستی بھی اخلاق میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق کے عین سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، تب بھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ان سے پکی دوستی اور رفاقت ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ابھی 25 سال کی عمر مبارک کو بمشکل پہنچے تھے، چونکہ خود آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے قبیلہ بنو تیم کے سردار حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی کے فرزند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی جوانی کے عالم میں تھے جب آپ کے والد نابینا ہو گئے، لہٰذا قبیلے کی تمام سرداری جو تھی وہ آپ کے پاس منتقل ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاق اس دور جاہلیت میں اتنے اعلیٰ تھے
حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آپ جس بھی کتاب کو دیکھیں گے اس میں پوری صحت کے ساتھ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، چاہے وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب یا کئی غیر مسلم مائیکل ہارٹ اور ایسے لوگوں کی کتابیں آپ دیکھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق تمام کے تمام اہل علم متفق ہیں کہ آپ اتنی سلیم الفطرت ہستی ہیں کہ ما سجد لصنم قط ولم تنل الی فمہ قطرۃ من الخمر قط۔ 37.5 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے 37.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دور جاہلیت کے اندر مکہ مکرمہ میں گزرے۔ آپ کے پاس حسن و جمال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی تعداد کتابوں کے مطابق 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک بیان ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہستی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ گوری چمکیلی رنگت کے مالک تھے، اور حسن و جمال آپ کا اتنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو عتیق کا لقب عطا فرمایا تھا، فرمایا بے حسن ہی و جمال ہی، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کے باعث محبوب علیہ السلام نے ان کو عتیق کا لقب عطا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ کے معاشرے میں حسین ترین جوانوں کے اندر شامل تھے، سردار تھے خود عملی طور پر عالم شباب اور نوجوانی میں، اور پورے قبیلے کے سردار زادے، اور اس کے ساتھ روپیہ پیسہ اتنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، والد گرامی کی جانب سے، خود اپنی تجارت کے ذریعے سے، امی جان آپ کی اتنی مالدار تھی اس دور میں۔ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امی جان کا حضرت سیدہ سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ ہے، لیکن اس دور جاہلیت میں بھی وہ ام الخیر کی کنیت سے یاد کی جاتی تھی۔ کیوں انہیں مکہ والے ام الخیر کہتے تھے؟ کیونکہ والدین کی طرف سے، شوہر کی جانب سے ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، اسباب اور مال و دولت تھے آپ کی والدہ صاحبہ کے پاس، اور وہ اتنی نیک دل شخصیت تھی اس دور کے اندر کہ وہ مسجد حرام شریف، خانہ کعبہ شریف، اس کے لیے پیسہ وقف کرتی۔ جتنے سال بھر زائرین کعبہ آتے، موسم حج میں جتنے حجاج کرام آتے، جتنے ضرورت مند مسکین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ اتنا مال و دولت خرچ کرتی تھی ان پر کہ مکہ کے لوگ ان کو ام الخیر کی کنیت کے ساتھ یاد کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ قرآن پاک کے آخری پارے سورۃ اللیل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی اللہ پاک کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے تمام غلاموں میں واحد ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مالی احسانات تو باقی لوگوں کے اوپر ہوں گے، لیکن مال احد عندہ من نعمت، کسی انسان کا کوئی مالی احسان اور نعمت میرے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کی جزا اور بدلہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ جتنا کچھ بھی مال و دولت خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان پر حضرت بلال حبشی کا احسان تھا کوئی پہلے سے مالی، لہذا منہ مانگی قیمت دے کر امیہ بن خلف کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا آپ نے، حضرت عامر بن فہیرہ کو، حضرت زہرہ حبشیہ، کنیز، یہ 22 افراد ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے کافر آقاؤں سے مذاکرات کر کر منہ مانگی قیمت دے کر خدا نے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں آزاد کیا۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے میرے ابوبکر صدیق پر کسی کا کوئی مالی احسان نہیں جس کا بدلہ اور جزا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے دی جا رہی ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ میرا پیارا ابوبکر جتنا راہ خدا میں مال و دولت خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقینی طور پر ان قریب ان کا رب تعالیٰ ان کو مقام رضا پر فائز کروا دے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جہاں مال و دولت اتنا اور معاشرتی سٹیٹس آپ کا یہ تھا کہ آپ ابھی 25 سال کی عمر مبارک تک تقریباً پہنچے تھے. سبحان اللہ. 25 سال کی عمر تک آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا اور اتنی انصاف پسند طبیعت تھی، ایمانداری اتنی تھی طبیعت مبارکہ کے اندر، اور اتنی مؤثر شخصیت تھی آپ کی کہ آپ کسی سے مرغوب نہیں ہوتے تھے. تو اہل مکہ اور جتنا مکہ مکرمہ کی عملداری کا علاقہ ہے، تمام بڑے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دور کے اندر قصاص، دیت، خون بہا، لڑائی جھگڑے، جتنے بھی لوگوں کے آپس کے معاملات تھے، ان کے جج اور قاضی اہل مکہ کے اس دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق جن کے پاس نہ حسن و جمال کی کمی، نہ جن کے پاس روپے پیسے کی کمی، نہ معاشرے اور سماج کے اندر اثر و رسوخ کی کمی ہے، لیکن آپ کے متعلق پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ ما سجد لسنا من قط. اس دور جاہلیت میں 37.5 سال گزارنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک اور کفر نہیں کیا. کسی بت کو آپ نے کبھی بھی سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ تشریف لے جاتے ہو پجاریوں کے پاس، مشرکین کے پاس، اور محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے ان کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے کہ پتھر جب تک پتھر ہوتا ہے، فرمایا یہ جو پتھر تم تراشتے ہو تو یہ کہاں سے لے کر آتے ہو؟ فرمایا ان پہاڑوں میں تم جاتے ہو اور وہاں چٹانوں کو کاٹتے ہو اور اپنے خچروں کے اوپر لوڈ کر کے پھر تم اپنے معمل اور فیکٹری میں کاریگروں کے پاس لے کر آتے ہو، پتھروں سے ان کو بناتے ہو. تو آپ فرماتے کہ پتھر جب تک بطور پتھر موجود ہوتا ہے اس وقت اس کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ جی اس کی تراش تراش کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، انسان کا روپ اور انسان کی صورت اس کو دیتے ہو. فرمایا خدا ہی ماننا ہے تو پھر جب پتھر بطور پتھر ہے اس کو خدا مان لو، لیکن نہیں، اس وقت ان کو خدا مانتے ہو جب انسان کی صورت ان کو دے دیتے ہو. تو کیوں اس کو انسانی سراپے میں ڈالتے ہو؟ انسان کی شکل و صورت پر کیوں اس کو تراشتے ہو؟ اس لیے کہ تم جب سے دنیا میں آئے ہو اور تم نے غور و فکر کیا ہے، تمہیں پوری دنیا میں انسان سے افضل کوئی مخلوق نظر نہیں آتی ہے، اس لیے تم خود جو ہے ان کو انسانوں کا روپ دیتے ہو. تو جب مانتے ہو اعتقادی طور پر، فکری اور نظری طور پر، عملی طور پر کہ انسان سے افضل تمہیں کوئی چیز مخلوق میں نظر نہیں آتی، تو پھر تم خود انسان ہو، افضل ہو کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے سجدے کرنے لگ جاتے ہو، ان کو اپنا معبود اور خدا ماننے لگ جاتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کو جواب یہی دیا جاتا کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمارے خداؤں کا غضب آپ پر نازل ہو جائے گا. ایک مرتبہ بہت سارے مشرکین جمع ہو کر آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی کے پاس آ گئے، اپنے بیٹے ابو بکر کو سمجھائیں یہ ہمارے اعتقادی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا غضب. تو آپ نے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں فرمایا کہ میرے اوپر وہ کیسے غضب نازل کر سکتے ہیں، مجھے کیسے ان کے بت نقصان پہنچا سکتے ہیں. فرمایا میں ایک دن بت خانے کے اندر موجود تھا اور کئی خواتین آئیں اور انہوں نے بڑے اعلیٰ کھانے بطور چڑھاوا اور بطور نظر اپنے بتوں کے لیے، خداؤں مظلومہ خداؤں کے لیے بنائے ہوئے تھے. بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں، بڑے لذیذ اعلیٰ خرچہ کر کے کھانے بنائے ہوئے، اور انہوں نے سب سے بڑے اپنے خدا کے آگے رکھے. اور میں دیکھ رہا تھا سب کی موجودگی میں، اس جات فارغۃ، اچانک ایک چوہیا آ گئی اور اس نے وہاں سے کھانا پھینک لیا. تو تمہارا خدا تو کچھ بھی نہ کر پایا جو ایک حقیر چوہیا سے اپنا کھانا بھی محفوظ رکھ سکتا، اور مجھے فخر پر کیا غضب نازل کرے گا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم عقل سے کام لو. اسی طرح جیسے آپ نے اس دور جاہلیت میں کبھی جو ہے شرک اور کفر نہیں کیا، بالکل اسی طریقے سے آپ کے متعلق یہ بھی متفقہ بات ہے کہ آپ کے مقدس ہونٹوں تک دور جاہلیت میں بھی شراب کا کوئی قطرہ کبھی نہیں پہنچا ہے. سبحان اللہ. آپ جب بڑے بڑے تجارتی سفر کرتے اور بڑے عظیم آپ کے اہل حلقہ تھے، شراب اس وقت جیسے آج ہماری چائے اور ایسے مشروبات ہیں عام چلتی تھی، تو دین اسلام کے اندر تو سن 2 ہجری میں شراب جو ہے ممنوع قرار دی گئی، اس سے پہلے تو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا، عام تھی شراب.
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ان چند ہستیوں میں شامل ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کا خطرہ آپ کے مقدس ہونوں تک نہیں پہنچا۔ آپ کو آپ کے دوست احباب تاجر وہ کہتے کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے، تو آپ فرماتے کہ شراب نہ پینے کا ایک سبب ہے میرے پاس، اور وہ سبب یہ ہے کہ میں ابوبکر جب سے ہوش و حواس میں آیا ہوں میں غور و فکر کرتا ہوں کہ مجھے کو بطور انسان باقی چوپایوں سے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچروں سے، دیگر جتنے بھی چرند پرند اور حیوانات اور جانور ہیں، مویشی، ان سے مجھے بطور انسان کون سی چیز ممتاز کرتی ہے اور الگ کرتی ہے؟ تو فرمایا وہ عقل کی نعمت ہے کہ ان بیچاروں کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم دریا بنتا ہے معقولات ہیں، حیوان ناطق اعلی فلسفہ اور اعلی منطق کی زبان میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت جو عطا کی ہے وہ عقل کی نعمت ہے۔ اس عقل اور شعور کے باعث ہم باقی چوپایوں سے اور جانوروں سے منفرد اور ممتاز قرار پاتے ہیں۔ تو ماں پہ امتیاز کیا چیز ہوئی؟ وہ عقل ہوئی، اور عقل کی وجہ سے ہی جب میں ان سے زیادہ عظمت پاتا ہوں، فرمایا پھر جو چیز میری عقل کوئی نقصان پہنچائے گی، عقل کوئی خراب کرے گی، عقل کوئی مغلوب اور معوف کر دے گی، تو میں کس طریقے سے پھر صحیح انسان کہلا سکتا ہوں؟ جس نعمت کی وجہ سے میں باقی جانوروں سے ممتاز پاتا ہوں، جب وہ نعمت ہی میرے پاس صحیح طریقے سے نہیں رہے گی تو پھر مجھ میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے میں ابوبکر ایسی کوئی بات نہیں کرتا، نہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوں، نہ کوئی ایسی چیز پسند کرتا ہوں جو میری عقل کو متاثر کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء وہ اللہ۔ سلیم الفطرت ہستی ہے۔ اس دور کے اندر بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، دراصل یہ جتنی بھی سابقین اولین مہاجرین و انصار اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہن اجمعین یہ مبارک ہستی ہیں، قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس انور اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی صحبت مقدسہ میں رہنے والی جتنی ہستی ہیں، یہ کوئی عالم دنیا میں محبوب علیہ السلام کے نورانی قافلے میں شامل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہستیاں بہت بعد میں دنیا میں آئیں۔ اللہ نے ہزاروں سال پہلے ان کی عظمتیں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، محمد الرسول اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لے کر ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا سورہ فتح کی آیت 29-26 بارے میں، والذین معہ، جو ہستیاں محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستیاں، قرآن پاک فرماتا ہے والذین معہ، جو ہستیاں میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر ہمیشہ بڑے شدید اور سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی فرمانے والے، تراہم رکعا سجدا، تم محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی ہستیوں کو دیکھو گے، ان مرد و خواتین کو اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے جب بھی ان کے پاس تھوڑا سا وقت آئے گا وہ آرام طلبی میں اس کو نہیں خرچ کر دیں گے یا ضائع نہیں اس کو کریں گے وقت کو۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی ہے کہ تراہم رکعا سجدا، سبحان تم جب بھی انہیں اللہ، دیکھو گے سبحان اللہ، یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، محبوب کے جتنے پیارے ساتھی ہیں وہ رات دن اپنے ہر عمل کے ذریعے سے مجھ اللہ کا فضل اور میری رضا کو تلاش سبحان اللہ، سوائے مجھ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے کوئی دوسری بات ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن فرما رہے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر آج تو ذاکر صاحبان جن کے اپنے اسلام کے ساتھ ان کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ وہ سب سے زیادہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کر ذاکر اپنے آپ کو ٹائٹل دیا ہوا ہے، لیکن ایک ذاکر مجھے دکھا دیں کہ جو پیسے طے کیے بغیر کہیں ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور کیا وہ بھی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ ہاں جی،
ان حضرات یہ تو گھر سے نہیں نکلتے بغیر پیسے طے کیے، لاکھ روپے جب تک طے نہ کریں 10 دن محرم کے، یہ شہادت کے من گھڑت واقعات بھی اس وقت تک بیان کرتے، اور اعتراض ہوتا ہے ان کا حضرات صحابہ کرام پر۔ تو یہ ان ہستیوں کے دلوں کو زیادہ جاننے والے، یہ رب کریم جس نے پیدا فرمایا وہ زیادہ جاننے والے۔ قرآن تو گواہی دیتا ہے 26ویں پارے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان اللہ، والذین معہ، جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہ اپنے ہر عمل کے ذریعے سے، ہر اقدام کے ذریعے سے مجھے اللہ پاک کا فضل اور میری رضا تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم، ان کی نشانی، نشان، سبحان اللہ، فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا جس بندے میں منافقت ہوتی ہے، قرآن پاک خود منافقین کے بارے میں فرماتا ہے اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالی، منافق تو سستی کے ذریعے، سستی اس پر غالب ہوگی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل رہوں، اس لیے وہ پڑھتا ہے نماز لیکن کسالہ، انتہائی کسلان اور سستی کے عالم میں، دل نہیں اس کا کر رہا ہوتا مسجد کو جانے کو، نماز پڑھنے کو، لیکن وہ مجبور ہے اسلامی معاشرے سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو انتہائی قلیل اور تھوڑا، صرف مجمع میں ذکر کرے گا، تنہائی میں نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن پاک فرماتا ہے والذین معہ، جو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کو مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ صرف جلوت میں میرا ذکر نہیں فرمایا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے بستروں پر ان کی رات نہیں گزرتی، سبحان اللہ، سبحان تتجافی اللہ، جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ بے شک، سبحان سورہ فرقان میں یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ساری رات اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع، قیام اور سجدے کے اندر گزارتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سورہ فتح میں بھی فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات کو جو انہوں نے سجدوں میں اپنی رات گزاری ہے، جب وہ فجر کی نماز میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ابتدا میں مسجد نبوی شریف میں ادا کرنے کے لیے آتے، اور میں تم میرے محبوب کے جس ساتھی کا بھی چہرہ مبارک دیکھو گے تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ رات کو جاگ کر سجدہ کرنے والوں کا مبارک چہرہ ہے، سجدوں کے نور ان کے چہروں کے اوپر جلوہ گر موجود ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے تورات مقدس میں۔ اللہ، تو اب یہ بات کسی انسان کے ذریعے سے میں نہیں پتہ چلی، بلکہ وحی الہی قرآن مجید یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان مبارک لوگوں کی یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی تورات میں۔ تو ہمیں یقینی طور پر پتہ چل گیا نا، کیونکہ قرآن پاک سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں، قرآن نے بیان فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مجلس میں رہنے والی جتنی بھی مبارک ہستی ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے ان کی مثال تورات میں بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اور تورات مقدس کس ہستی پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے ہی سنہ عیسوی کا آغاز بعد میں کیا گیا، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ پیر کی صبح 12 ربیع الاول شریف 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ میں کوئی 570 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال بعد 610 سن عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سبحان اللہ۔ اور 13ویں سال 622 سن عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور جس سورہ فتح میں یہ الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، وہ سورہ فتح ذی قعدہ کے مہینے سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، 628 سن عیسوی میں سورہ الفتح نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور سورہ فتح کے نزول میں 628 سال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس اور سورہ فتح کے نزول میں 2628 سال کا فاصلہ ہے۔ اور تورات کی جو الواح اور تختیاں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس سے 20 سال پہلے آپ پر نازل ہوئی تھی۔
2628 سالوں میں وہ 20 سال جمع کریں گے تو تورات کے نزول میں اور سورہ فتح کے نزول میں اہل علم کی تحقیق کے مطابق کم از کم 2648 سال ہے۔ اللہ قرآن پاک فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التورات، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت ذوالنورین، حضور مولا کائنات، یہ مبارک ہستیاں کوئی روپے پیسے کی طلب میں سبحان اللہ یا کوئی منصب کے طلب میں یا عہدوں کی طلب میں یہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ یہ ہستیاں دنیا میں بعد میں جلوہ گر ہوئی۔ اللہ پاک نے کم از کم 2648 سال پہلے تورات مقدس میں ان کی عظمتوں کو نازل فرمایا ہوا ہے۔ اور ان ہستیوں میں سب سے پہلی ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، بہت سارے مقامات پر یہ مضمون موجود ہے کہ صحابہ کرام محبوب کی خدمت کے لیے اللہ کریم کا مبارک انتخاب ہے، اور ان میں سب سے بڑی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جیسے ہی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا، آخر بالغ آزاد مردوں میں جس ہستی کو سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھنے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ جس طرح پیارے بچوں میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر اللہ